अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे इवेंट पर जिस पे बात की जा रही है एजुकेशन कैन नॉट वेट और एजुकेशन फॉर ऑल। और इस हवाले से ये जो इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है एक्टिड की जानिब से। यहाँ पे इस इवेंट में मौजूद जो पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आज की इस इवेंट और एक्टिविटी के हवाले से। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और हमारे साथ रहिएगा। अब हम आपको इस इवेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाएंगे। First of all, I would like to say welcome to you in my program and how you see these type of events and activities and how these type of events are more fruitful and have good impact on the development of society. I think it's quite critical to talk about education. Education is very often overlooked as, a priority sector. So especially when it comes to disaster, people tend to think about, providing shelter, providing assistance in terms of wash, for example, NFIs, non-food items, for example, which are seen as critical. But education remains also critical for paving the way, in a sustainable development and a recovery of those areas that got targeted and calamity hits in Pakistan. Agree. And often they are overlooked, these kind of sectors, health, education, which requires more investment and requires first and foremost a lot of continuity in order to make sure that young generation and generations
will actually attend school and be able to be the future of the nation. یہ 2022 میں جو فلڈز آئے پاکستان میں اس میں سکولز اور بچے جو ہیں وہ بڑے بری طرح متاثر ہوئے، اور اگر آپ صرف اس میں بلڈنگ اور انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوا، بچوں پہ سائیکو سوشل امپیکٹ اس کا بہت پڑا۔ تو ایکٹیڈ جو کہ ایک فرینچ آرگنائزیشن ہے، اس نے یونیسیف کے ساتھ مل کے اور ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ ایک ونڈو ہے، ان کے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ کا سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ ہم نے پاکستان میں تقریباً 22 اضلاع میں جو کہ فلڈ سے بہت زیادہ افیکٹڈ تھے ان میں گئے، ہم جگہ جگہ وزٹ کیا، جہاں جہاں سکول ڈیمیجز تھے ان کی ریپیئر ورک کیا، اور بچوں کو جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کی، ٹیچرز کو ٹرین کیا، جو میٹیریل کی ضرورت تھی وہ پرووائڈ کیا، جہاں کہیں اسکول بلڈنگ کیپیبل نہیں تھی بچوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی، وہاں ہم نے ٹیمپریری لرننگ سینٹرز پرووائڈ کیے تاکہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے، لرننگ ہے، وہ کنٹینیو ہو سکے، کیونکہ ایک دفعہ لرننگ کا پروسیس رک جائے بچوں کا تو دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جو فار فلنگ اور ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں ان ایریاز میں۔ سب سے پہلے تو میں آج کے پروگرام کا اتنا خوبصورت ایونٹ جو ایکٹیڈ والوں نے منعقد کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم نے آج MOU بھی سائن کیا، ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایسے پروگرامز کی وجہ سے ہمارے جو دور دراز علاقوں سے یا مختلف صوبوں سے جو دوست آئے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو ہم سمجھنے کی ہمیں موقع ملتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایجوکیشن بیک بون آف ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں۔ پھر اسپیشلی اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی 34 لاکھ بچہ ابھی بھی اسکول سے باہر ہے۔ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس وقت 34 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا ہے، جہاں پہ 685 کے قریب اسکول ہے، 1100 کے قریب ہمارے ٹیچر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور کوئی 35,000 کے قریب بچہ ہمارا ان اسکولوں میں انرول ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ بلوچستان فار فلنگ ایریا ہے، مشکلات ہیں وہاں پہ، بنیادی ضروریت جو ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے پروونسز ہیں وہاں پہ کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مت جو بنا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ ترقی نہیں چاہتے یا ایجوکیشن نہیں چاہتے یا کوئی ایجوکیشن نہیں چاہتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ بڑے اچھے ادارے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور جو گیپ رہ گیا تھا کیونکہ ہم سیکنڈ لارجسٹ پرووائڈر ہے آفٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، جو گیپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فل نہیں کر سکی یا نہیں کر سکا، تو ہم بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو ہم وہ گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ 29 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تھینک یو، میرا نام عبدالخالق ہے، میں چیف پلاننگ آفیسر ہوں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان میں، اور آج کی ایونٹ کیے ہیں کہ ایجوکیشن کے ناٹ ویٹ ایک آرگنائزیشن ہے جنہوں نے 2022 کے جو فلڈز تھے، سیلاب تھے، جس سے بلوچستان بہت متاثر ہوا تھا، سندھ بھی متاثر ہوا تھا، سمجھے پورے پاکستان متاثر ہوا تھا، تو انہوں نے فرسٹ ایمرجنسی رسپانس کے تحت پاکستان کو $5 ملین دیے تھے، اور ان میں سے $1.5 ملین بلوچستان کو ملے تھے، اور اس سے ہم نے ان علاقوں کو فوکس کیا جہاں پر فلڈ نے سکولز کو بہت زیادہ متاثر کیے، یعنی آپ سمجھے کہ نصیر آباد ڈویژن میں، اور نصیر آباد ڈویژن کے بہت سے ڈسٹرکٹس اضلاع اس میں متاثر ہوئے تھے، اور ان کی جو فنڈنگ ہمیں ملی تو پھر اس کو امپلیمنٹ کیا ہمارے لوکل امپلیمنٹنگ پارٹنرز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس طرح یونیسیف ہیں، ایکٹیڈ ہیں، IRC ہیں، انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا تاکہ بچوں کی لرننگ جو ہے نا اس کو کنٹینیو کیا جا سکے اور ان کو ٹائملی مینٹل ہیلتھ اور سائیکو سوشل سپورٹ دی جائے۔ السلام علیکم، میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں ڈائریکٹر پروگرامز ہوں امپلیمنٹیشن سپورٹ یونٹ کی۔ ہم لوگ بھی ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ کے اندر کام کے پروجیکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور اس میں جو گرلز کی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ اسکولوں کو، ان مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
ایڈ پروجیکٹ تھا ایمرجنسی رسپانس، یہ ہم نے 2022 میں شروع کیا اور یہ بہت ہی بہترین ہمارا گزرا. ہماری کوششیں یہی ہیں کہ ہم جتنی ایجوکیشن پہنچا سکتے ہیں ریموٹلی بچیوں کو 3 to 16 ایج ہم نے اس میں کور کی. اور ابھی ہمارا یہ ایونٹ چل رہا ہے سرینا میں، اور ہم نے کافی اسٹیک ہولڈرس کو بھی بلایا ہے. تو ہم کوشش کریں گے بس یہ ہمارا پروجیکٹ آگے بھی چلے. اور یس دیٹس آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف ایکٹیڈ. اینڈ آج کا ہمارا ایونٹ تھا اور ماشاء اللہ بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں ایسے زبردست ایونٹس ہو رہے ہیں اور ایسے ہونے چاہیے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. اور این جی اوز کے جتنے ہمارے اچھے اچھے فورمز ہوتے ہیں ان پہ بہت سارے ایسے سیمینارز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں. تو آئی ایم سو گڈ ٹو بی اے پارٹ آف ایکٹیڈ. تھینک یو ویری مچ فار پرووائڈنگ دس اپرچونیٹی. آئی تھنک اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم نے آج جو ایونٹ اٹینڈ کیا اس میں ہمیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگ، پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ، این جی او سے سیکٹر سے لوگ اور ایکسپرٹس جو ہیں ایجوکیشن میں وہ یہاں موجود تھے. اور انہوں نے ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں ان کو کور کیا، خصوصاً ایمرجنسیز کے اندر جو ایجوکیشن پروگرامنگ کو چیلنج آ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو کنسٹرکشن کوڈز ہیں اسکولس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر بات ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کہ اس طرح کی ایونٹس ہونی چاہیے، چونکہ یہ ایک اویئرنیس بھی ہے اور یہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ایک اویئرنیس بھی ہے اور ایجوکیٹ بھی لوگوں کو کر رہے ہیں. اور خصوصاً جو دوسرے اور ادارے ہیں جو کہ ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس طرح کی ایونٹس اٹینڈ کریں اور جو ایکسپرٹس وہاں پہ موجود ہیں ان سے اوپینین لیں. اور اسپیشلی جب وہ پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ اس میں سپورٹ لے سکتے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی ود دس ایونٹ. اصل میں جو کرائسس پاکستان میں ہے ایک ایجوکیشنل کرائسس ہے. اینڈ آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا بڑی زیادہ کرائسس ہے. 10 موسٹ ونریبل کنٹریز کی لسٹ میں ہیں ہم. اینڈ یہی باتیں چل رہی ہیں. کووڈ کے بعد فلڈس ہوئے. اینڈ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے دیٹ ایکٹیڈ ہیز ڈن سچ گڈ ورک along with UNICEF and IRC and other international partners. ہم لوگ خود ٹیچ دی ورلڈ فاؤنڈیشن پہ we also handle digital learning and accelerated digital learning for flood affected and other communities. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب پارٹنرشپس کرتے ہیں، کولیبریشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چیلنجز سے سیکھتے ہیں، تو ٹوگیدر ہمارا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو ورکنگ الون. اینڈ اس معاملے میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی، باقی این جی اوز کے ساتھ بھی ہاتھ میں ہاتھ ملا کے یہ کانفرنس کی ہے. اینڈ یہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں ان پاکستان. اوکے. السلام علیکم، میرا نام دعا نواز ہے اور یہاں پہ سیشن ہو رہا ہے ایجوکیشن کے بارے میں، جو آج کل کے جو بچوں کو تعلیم حاصل نہیں ہوتی. تو اس طرح کے سیشنز آئی تھنک ہونے چاہیے اور جو کہ کافی اویئرنیس پیدا کرتی ہے سب کے لیے. تو یہ سب چیزیں بہت ہی اہم ایک چیز ہے کہ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور غریب بچوں کی، جن کو ایجوکیشن نہیں پہنچ رہی، ان کے لیے ایفرٹ ڈالنی چاہیے. یہ فورم بہت امپورٹنٹ سوال اٹھاتا ہے. ہماری کنٹری میں اب زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز جو انکریزنگلی ہو رہے ہیں، اس کے لیے پریپیئرڈنیس بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے دیکھ لیا کووڈ کے ٹائم میں ہم نے بہت سیکھا. اینڈ پینلسٹ گیسٹس آن دا پوڈیم are talking just the right kind of language. I am very thankful that ACTED has brought these people together. All the actors, all the stakeholders in the education sector need to understand that the more educated the populace is,
the better interventions and the better resilience will be developed. Thank you so much. My name's Sam Wilson. I work as Project Director of the Pakistan Foundational Learning Hub, which is a unit within the Ministry of Federal Education looking at foundational literacy and numeracy. So, I mean, I think these events are very valuable. I think more broadly it's important to keep a focus on how education suffers under crisis. I think ACTED and Education Cannot Wait worked very fast to try and respond to the 2022 floods. I was part of the team in the ministry that was looking at that grant. And I think Pakistan, being about the 5th most vulnerable country to climate change in the world, needs as much focus as possible on how education suffers in emergencies. इस तरह के इवेंट्स तो हमारे इस वक्त की ज़रूरत हैं. इस इवेंट में जो फोकस था वो इमरजेंसी रिस्पांस के ऊपर था, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे हर वक्त किसी ना किसी की इमरजेंसी रहती है, चाहे वो नेचुरल कॉजेज़ से हो या वो मैन मेड कॉजेज़ से हो, तो इस तरह के इवेंट्स में हमें ये सुनने को मिलता है और समझने को मिलता है कि हम एजुकेशन को कैसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन में जब भी कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स आता है तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो ख़वातीन ही होती हैं, और डिसेबल्ड जो हमारी सोसाइटी मेंबर्स हैं सबसे ज़्यादा वो होते हैं. जितनी भी हमारी एजुकेशन मेयर्स वगैरह लिए जाते हैं, जैसे कोविड-19 के दौरान भी जो लिए गए थे मेयर्स, तो ज़्यादातर जो डिसएडवांटेज पॉपुलेशन होती है वो हमारी ख़वातीन ही होती हैं, और जो हमारी डिसेबल हैं जैसे ब्लाइंड पीपल हैं. तो इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो डिस्कस की गई है, वो ये डिस्कस की गई है कि कैसे हमने अपनी इंक्लूसिव जो है वो एजुकेशन पॉलिसीज़ को बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हमने मज़ीद जो है वो इंक्लूसिव रखना है, ताकि हमारे जो डिसेबल हैं या जो डिस्टेंसेस हैं, दूर दराज स्कूल्स होते हैं, तो किस तरह से ख़वातीन के लिए वो एक बैरियर होता है कि वो एजुकेशन को हासिल कर सकें. मीन अल्ताफ़, डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, खैबर पख्तूनख्वा. तो ज़बरदस्त ये आज का इवेंट है जिसमें पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं, और हमारे जितने भी इलाके जो थे ये फ्लड से इफ़ेक्टेड हुए हैं उनके बारे में बातचीत थी, जिसमें आई एम हाईली ग्रेटफुल कि इसमें एक्टेड और एजुकेशन नेवर लेट, और सेकंड आपका यूनिसेफ है. बाकी जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में फ़्लड की सूरत हाल में सपोर्ट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो ये उसके बारे में एक कॉन्फ्रेंस थी. इस तरह के इवेंट्स आई थिंक होने चाहिए. मैं IRC के साथ कनेक्टेड हूँ लास्ट फ्यू ईयर से, और इवन ये जो प्रोजेक्ट है एजुकेशन कैन नॉट वेट का, इसको मैं ही उसको मैं मैनेज कर रही थी इम्प्लीमेंटेशन को. तो इट वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, एंड इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, ख़ास तौर पे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो हम करते हैं, और स्कूल रिहेबिलिटेशन प्लान्स और इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए. टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ एज अ लर्निंग मैनेजर, और इस तरह की प्रोग्राम्स डेफिनेटली आर नीडेड बिकॉज दे ब्रिंग टुगेदर important partners into the conversation, and they encourage collaborations between different sectors that could contribute to a larger discussion. जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें यूनिसेफ ये वाला जो इवेंट है ये यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन के साथ हमारा एक प्रोग्राम है जो कि है एजुकेशन कैन नॉट वेट के अंडर. इसको गवर्नमेंट देख रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. सो इन प्रोग्राम्स के अंडर हम एजुकेशन जो कि एमरजेंसीज़ में जो कि डिज़ास्टर हिट एरियाज़ हैं बलूचिस्तान, KP और सिंध के, वहाँ पे जाके ऑन ग्राउंड ये बहुत ज़्यादा NGOs और INGOs के साथ ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और वहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं
जो कि स्कूल टूट गए, उससे निकल गए थे स्कूलों से, वो भी अभी स्कूल में वापस आए हैं। डाटा बहुत इम्प्रूव हुआ है, लर्निंग गैप्स में डाटा इम्प्रूव हुआ है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी लास्ट में? थैंक यू। एक्चुअली ये था कि जब ये एजुकेशन कैन नॉट वेट का जब फ्लड 22 में आया तो उस वक्त सारे प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व थी और उसमें एजुकेशन कैन नॉट वेट ने हमें फ़ंड जो है वो ऑफ़र किया और फिर हमने जब एक ओपन बिड के ज़रिए से यूनिसेफ और एक्टेड ने इसमें क्वालिफाई किया था और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इनसे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे फेसबुक आईडी द पाकिस्तान टाइम्स पर जाकर, और उसके अलावा आप हमें जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं www.thepakistantimes.com.tk पे। इसके साथ ही राजा कामरान को दीजिएगा आज के इस इवेंट से इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।